اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالقى عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ پھر انہوں نے اپنا فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اللہ نے ان کو 2 نشانیاں دی تھیں، 2 معجزے عطا کیے تھے، اور فرعون سے گفتگو رہی، وہاں پر گزر چکا۔ فرعون سے اس پر بات چیت رہی کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، انہوں نے بتایا تفصیل سے رب العالمین کسے کہتے ہیں۔ اس کو وارننگ دی کہ تم نہیں مانو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ تفصیلی گفتگو اور بھی ہے، کچھ میں نے بتایا تھا، وہ دوسری صورتوں میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 میں، درمیان کے کچھ حصے اس گفتگو میں چھوٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے، فرعون نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اور تمہیں کوئی واضح چیز دکھاؤں میں؟ تو اس نے کہا لاؤ، اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات ہو تمہاری دلیلوں سے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو انہوں نے اپنی لاٹھی یا اپنا عصا، اسٹاف، زمین پر ڈالا، اور اسی وقت وہاں ایک اژدہا موجود تھا، ایک اجگر موجود تھا یا ایک سانپ موجود تھا۔ وَنَزَعَ، یہ دوسری چیز تھی، پھر تفصیلات چھوڑ دی ہیں کہ بھئی اٹھایا، لوگ ڈرے ہوں گے سب۔ پھر دوسری نشانی جو ان کو عطا ہوئی تھی وہ دکھائی، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ نکالا انہوں نے جیب کی طرف سے، کندھے کی طرف سے، اور وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن تھا۔ شاید یہ میرا گمان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہیں سے یہ چیزیں آئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ وہ ہاتھ چمکتا ہوا آشیرواد دینے کا۔ تو یہ سب سے پہلا تذکرہ تاریخ میں جو مل رہا ہے، یہ لوگ تو آرٹ بنا دیتے ہیں، دنیا میں کبھی کسی اور کا نہیں ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں قرآن نے یہ بات بتائی ہے، اور یہ وہی کہانی ہے جو یہ جگہ جگہ یہ ہاتھوں میں روشنی لگا دیتے ہیں۔ معجزے کیا چیز ہیں؟ انبیاء کے معجزے، یہ ان 2 آیتوں کی روشنی میں آج کا موضوع ہے۔ اصل یہاں کافی ڈسکشن کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے ہم وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کا مزاج پڑھنے لکھنے کے بعد، تعلیم کے بعد، مفسرین کے اندر بھی پھر وہ لوگ ہیں جو کائنات میں اللہ کی آیات ہیں اس کی روشنی میں غور کرتے ہیں، ان چیزوں کو لاتے ہیں سامنے کے وہ مفہوم جو پہلے سامنے نہیں آئے تھے۔ لیکن میں نے بہت مرتبہ یہ بات یہاں پر رکھی ہے، وہ گروپ بھی ہے جو عقل کی روشنی میں تفسیر تو کرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان کے دور تک کی جو سائنس ہے، وہ اگر سائنس تو ایک لگاتار ایک ارتقاء، ایک ایوولوشن کا ایک سبجیکٹ ہے، موضوع بڑھ رہی ہے آگے، ان کے دور تک کوئی چیز اگر ثابت نہیں ہوئی ہے تو وہ اگر قرآن کے اندر آئی، قرآن نے بیان کیا، تو وہ اسے توڑتے مروڑتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی اگر ہماری جو چیزیں ثابت شدہ ہیں اس کی نظر، اس کی روشنی میں کچھ سمجھ میں آتا ہے تو بتائیں، ورنہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے اس سلسلے میں۔ تو کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ بنیاد اس کی اصل میں یہ ہے، ان لوگوں کی بھی جو یہ کرتے ہیں، کہ قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کا جو قانون ہے، سنت اللہ، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اس میں تمہیں تبدیلی نہیں ملے گی۔ یہ قانون عام ہے، یہ قانون سب کے لیے ہے۔ اس قانون میں کوئی تبدیلی انبیاء نبیوں کے لیے بھی نہیں ہوتی تھی۔ اگر ہوتی تو پھر سب سے زیادہ آگے بڑھ کر تو اس کے لیے ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا نہیں جاتا، ان کے اوپر پتھر نہیں برسائے جاتے، وہ سب اس سے پہلے یہ بات کو آفر آیا کہ تم کہو تو انہیں تباہ کر دیں، اور انہوں نے قبول نہیں فرمایا، ان پر ایک پہلا پتھر پڑنے سے پہلے ہی سب ہلاک ہو جاتے۔
اور سارے رسول اور سارے نبی یہ کرتے. وہ جن موجودوں کا تذکرہ ہے میں ان کی گفتگو کروں گا ابھی بعد میں، لیکن سب رسول یہ کرتے ہوئے ایسا معجزہ کیوں دکھا رہے ہیں کہ لوگ بڑے عقل ان کی حیران رہ گئی، اور وہ قانون کے خلاف ہے. عقل تو حیران رہ جاتی تھی، معجزے ہوتے تھے، لیکن وہ قانون کے خلاف، جو اللہ کا قانون ہے اس کے خلاف ان کو کوئی چیز مل جاتی تھی. تو ملتی تو پھر وہ چیزیں ملتی کہ وہ جس نے انکار کیا وہ ہلاک ہو گیا. انہوں نے ہاتھ ہلایا، سب ایمان لے آئے. پھر ضرورت تو پھر اس کی تھی، لوگوں کو اس قانون سے الگ جو چیزیں اگر ان کو ایکسیپشن کے طور پر، استثناء کے طور پر اگر انبیاء کو ملتی جو قانون کے خلاف ہوتی تو پھر وہ ملتی. قرآن نے کہیں نہیں کہا، یعنی اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی قدرت ہے اس بات کے اوپر، اور خدا کو ماننے والے دوسرے مذاہب کے تمام لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں. سرو شکتیمان، قادر مطلق، آل پاورفل، وہ چاہے تو وہ جیسے اس نے کن کہا تو ساری کائنات فوراً بن کر تیار ہو جاتی، نہیں اربوں سال لگے. یہ اس کا قانون تھا کہ ایسے ہی ہوگا، اسی پروسیس سے ہوگا. کن فیکون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب چاہا کہ ہو جائے تو اسباب کا سلسلہ، مینز جو ہے ذریعے سادن اس طرف چل پڑے کہ اب یہ ہوگا. اور وہ اربوں سال اللہ کے نزدیک بالکل زیرو ہیں، اللہ کے وقت کے اعتبار سے اور اس انفائنائٹ اور لامحدود کے مقابلے میں، لیکن ہوگا سب کچھ اسی قانون سے. بھئی انسان ابھی نہیں آیا تھا، وہاں سے شروع ہوتا، شروع میں تو سب ایک لمحے میں بن کے تیار ہو گیا ہوتا، سب زمین و آسمان. اسے آپ اربوں سال آپ میں سے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، 6 یوم تو خود قرآن نے کہا ہے، وہ 6 پیریڈ ہیں 6 انٹرول کے، کہ 6 یوم میں بنایا. 6 یوم میں کیوں بنا؟ وہ تو کن کہتے سب بن کے تیار ہو جاتا. تو کن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ پھر ہو کر رہتی ہے، اور اسباب کا سلسلہ سادھنوں کا اس طرف چل پڑتا ہے، اور وہ واقع ہو جاتا ہے کہ ایسا کہ اب اسے ہوا سمجھو، اب نہیں، اس کے خلاف نہیں ہوگا قانون کی طرح جو اللہ نے قانون یہاں جاری کر دیا. یہ اللہ کی مشیت، وہ چاہے تو اسے خلاف کر سکتا ہے، لیکن قرآن میں خود اپنے کلام میں بتا دیا کہ نہیں کرتا. اب اس کی وجہ سے ان لوگوں نے، وہی جن کا میں تذکرہ بھی کر رہا تھا، پھر جدید آگے تفسیر کرنے والے، کہ جس جگہ ان کے دور کی سائنس کی روشنی میں کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ، اور ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ تو قانون کے خلاف ہے، تو اس کو انہوں نے بڑے عجیب طریقے سے توڑا مروڑا، اور اس کی جو انٹرپریٹ کہتے کہ بھئی یہ ہماری نہیں سمجھ میں آیا. آخری طور پر سائنس کے ذریعے یا اس کے ذریعے، یہ تو اب ہمارے پاس بہت سے ثبوت ہو گئے ہیں، دلیلوں کی روشنی میں ہم سمجھاتے ہیں، ورنہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. اور اب سے کچھ عرصے پہلے اب دلیلیں بہت بڑھ گئی ہیں، اب سے 100 سال پہلے تک نہیں تھی ایسے. تو پھر نہیں دیکھا تو اسی کا انکار کر دیں. یہاں تک ابھی ہماری نالج نہیں پہنچی، ہم کر سکیں گے کبھی ثابت، ہمارا علم یہاں تک نہیں پہنچا، بات یہ کہی جا رہی. تو وہاں بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو عاجز قرار دیں کہ ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، بہت سی چیزیں آج کھلی جو پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی، بعض چیزیں آگے اور کھل جائیں گی جس کو ہم ابھی ایکسپلین نہیں کر سکتے. لیکن اس کو انہوں نے قانون کے مطابق بنانے کے لیے جو کچھ کیا، وہ اس میں کچھ زیادتیاں ہوئیں ان سے. تو ایک گروہ تو وہ ہے، حالانکہ اب اس واقعے کا ان دونوں معجزوں کے سلسلے میں ان حضرات نے یہ کیا کہ عصا کو تو انہوں نے کہا کہ یہ سب تمثیلیں ہیں. وہ جو یہ وہاں پہ کوئی اجزا نہ بنا تھا نہ نظر آیا تھا، کیونکہ یہ تو قانون کے خلاف ہے، لاٹھی کا سانپ بن جانا. اور ہاتھ جو ہے وہ نکالا تو ہاتھ چمک رہا تھا، روشنی تھی، تو یہ قانون کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو جب نہیں ہوتا تو ان کا یہ سب تمثیلیں ہیں. وہ عصا لاٹھی جو ہے وہ طاقت و قوت کی نشانی ہے کہ انہوں نے اپنی دلیلوں کی قوت سے، اپنے ترک اور اپنے آرگومنٹس کی طاقت سے وہ چیزیں پیش کی کہ وہ ان کے لیے تو ایسا تھا جیسے سانپ ہوں، اور سب اس سے گھبرا گئے. اور اس کو ہاتھ کے بارے میں کہا کہ اپنے ان کے قلب کی طاقت ایسی تھی کہ جیسے
چمکتا ہوا ہو اور ساری تاریکی کو، سارے اندھیروں کو دور کر دے. وہ اس طرح کی چیزیں، تمثیلوں کو ایسے توڑا مروڑا ہے یا ایسے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ قانون کے خلاف نہیں ہوتا. اب ان کے نہیں سمجھ میں آیا کہ کیسے ہوا تھا. پچھلے نبیوں کے بہت سے معجزے آج ہم اندازے لگا سکتے ہیں کہ وہ قانون کیسے چلا ہوگا، یعنی کیسے پیش آئی ہوں گی وہ چیزیں. اور بہت سی چیزوں کے آج بھی ہم اندازے نہیں، وہ بھی اندازے ہی ہیں. ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہوا، کسی اور طریقے سے ہوا. اس وقت کے ڈیٹاز ہمارے پاس نہیں ہیں. لیکن اس کو یہ کہہ دینا، صاف انکار کر کے ہر چیز کو النکار، ہر چیز کو تمثیل بنا دینا، پیرابل بنا دینا، یہ بھی درست نہیں ہے. اب بہت واضح طور پر یہ آیت گزر چکی ہے، ہم اس کے آگے ہیں کہ پہلے تو ساری دلیلیں ہوئیں. انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کائنات کی دلیلیں رکھیں اور بتایا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے. وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تم نے تو نہیں کیا. جو سب کو، وہ ہے رب سب کا، اس کے حکم پر عمل کرنا ہے. آرگومنٹس تو سارے ہو چکے، دلیلیں ہو چکی. اس نے انکار کیا، مذاق اڑایا، انکار کیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب اگر تم اس سے بھی زیادہ کلیئر کوئی چیز میں لے آؤں تمہارے سامنے تو. قال اولو جئتک بشیء مبین. تو پھر اب وہ جو طاقت ہے ان کی، وہ دلیلوں کی طاقت نہیں تھی. ان دلیلوں کی جو بات چیت کے ترک ہوتے ہیں اس کی نہیں تھی. وہ اس سے الگ مختلف کوئی چیز تھی، اس لیے کہ یہ تو گزر چکی ہیں اب. تو یہی اس سے ہی واضح ہے کہ یہ خالی زبانی ترک نہیں تھے، وہ ہو چکے. جب نہیں مانا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب اور کلیئر چیز لاؤں میں کہ تمہیں ماننا پڑے گا. تو کہا، فرعون نے چیلنج قبول کیا. کہا قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، سچا دعویٰ ہے تو لاؤ. تو اب یہ ترک کی بات نہیں ہے، یہ اورل آرگومنٹ، زبانی دلیلوں کی بات نہیں ہو رہی. اب وہ تو گزر چکی. اس کے آگے کی چیز وہ لے کر آ رہے تھے. یہیں سے ثابت ہے کہ یہ جو طرح طرح کی تمثیل جو بناتے ہیں وہ اور اس کا جو انہوں نے انٹرپریٹیشن کیا ان لوگوں نے، وہ غلط ہے. ایک اور ثبوت، حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے جب یہ 2 معجزے عطا کیے گئے، نبوت ملی، ابھی فرعون کے پاس تو نہیں آئے تھے، تو اللہ نے یہ 2 معجزے عطا کیے. تو جیسے ہی ان سے کہا کہ اپنی لاٹھی ڈالو، تم یہاں زمین پر ڈالو، یہ سورہ نمل میں ہے، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی ڈالو، اپنا عصا، اپنا اسٹاف زمین پر. فَلَمَّا رَآ تَهْتَزُّ، جب دیکھا وہ تو سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے وہ لاٹھی. کَأَنَّهَا جَانٌّ، جیسے کوئی سانپ ہو. وَلَّا مُدْبِرًا، وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے مڑ کر بھی، ایسے کہ جیسے مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے بھی. ظاہر ہے کہ برابر میں سانپ ہے بالکل کوئی بڑا، تو ڈرے ہو. یہ حصہ جب وہ ڈر رہے ہیں، یہ تو جس وقت ملا اسی وقت اس سے ڈرے ہو. یہ سب چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ دلیلیں نہیں تھی خالی کوئی، یہ کوئی زبانی دلائل نہیں تھے جو یہ طرح طرح سے کھینچتان کے اس کو وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ تمثیلیں بنا دیں. اس کو سچ مچ کچھ تھا. یہ بات پھر اپنی جگہ ہے کہ قانون کے خلاف نہیں ہوتا، لاٹھی نہیں بنتی سانپ. میں بہت سے معجزوں کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا. دیکھیے الفاظ کو پھر دیکھیے گا. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، انہوں نے ڈالا اپنا عصا، لاٹھی. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہاں تو ایک اژدہا تھا. کسی جگہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لاٹھی سانپ بنی تھی. جو الفاظ ہیں ہر جگہ بہت اس بات کو بہت اچھے طریقے سے، کسی جگہ نہیں کہا. یہیں کی بات نہیں ہے، اور جگہ جہاں تذکرہ کیا. اس سے پہلے آیت گزری تھی سورہ نمل کی، کہا کہ عصا ڈالو اپنا، وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا، جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ تو سانپ کی طرح بل کھا رہی. کاننا، جیسے کہ کوئی سانپ ہو، کانہا، جیسے کہ کوئی سانپ ہو ایسے بل کھا رہی ہے. تو بھاگے. یہ نہیں کہا کہ وہ لاٹھی سانپ بن گئی تھی، یہ کسی جگہ نہیں کہا ہے قرآن نے. میں بہت سے اور معجزوں کے بارے میں پھر ابھی بات کو عرض کروں گا تو بات واضح ہو جائے گی. بڑے ذہن میں خدشات پیدا ہوتے ہیں اس سے جب یہ بات کہی جائے. تو تصور ہمارا یہ کہ نبیوں کے لیے تو خاص طور سے سارے قانون ٹوٹ جاتے تھے. ارے یہاں اولیاء کے لیے سارے ٹوٹ جاتے ہیں.
اللہ ان کے لیے سارے قانون ٹوٹ جاتے ہیں. وہ چاہے تو ان کی جوتی اڑتی ہے اور جا کر وہ سر پہ مارتی ہے. قانون ٹوٹتا تو اس کے لیے ٹوٹتا کہ سب کی زبانیں بند ہو جاتی اور سب کو ایمان لانا پڑتا. سب سے زیادہ تو پھر قانون اس طریقے سے توڑا جائے گا. وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, مصیبتیں اٹھا رہے ہیں, پتھر کھا رہے ہیں, ان کا خون بہ رہا ہے, فاقے کر رہے ہیں. ان کو اگر قانون توڑ کر اگر کچھ کرنا تھا تو وہ تو پھر ایسے ہو جاتا سارا. اسی قانون توڑ کے کچھ اگر ہوتا تو پھر کائنات ہی ایسے نہیں بنی ہوتی. تو کہیں کسی کے لیے نہیں توڑا. یہ خود اس نے اللہ نے کہا اپنے کلام میں کہ نہیں ہماری. اور لفظ معجزہ تو ہم بولتے ہیں, ہماری زبان کا ہے, ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. معجزہ کا مطلب جس سے عقل عاجز آ جائے, عقل کام نہیں کر رہی ہے. قرآن نے لفظ معجزہ استعمال نہیں کیا, عربی کا لفظ ہے, لیکن قرآن نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا ہے. اس لیے کہ جن چیزوں سے آج عقل عاجز آ رہی ہے وہ کل سمجھ میں آ جائیں گی. قرآن نے ہر جگہ اسے آیت کہا ہے, اور اللہ کی آیتیں ایسی نہیں ہوتی جو مبین واضح, اگر کسی دور میں نہیں ہوئی آگے جا کے واضح ہو جائیں گی. اللہ کی آیتیں ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ٹکراتی ہو ایک دوسرے سے. قرآن نے کہا ان انسانوں کے لیے کچھ اور انبیاء کے لیے اور دوسروں کے لیے کچھ اور. ہر جگہ اسے آیت کہا کہ اللہ نے آیات کہا اپنی. تو پھر ان کی حقیقتیں کیا ہیں؟ پہلی بات تو میں ادھر توجہ دلا رہا تھا کہ یہ نہیں کہا کسی جگہ, آگے اور واضح ہوگا کہ جادو میں اور اس میں کیا فرق ہے. جادوگروں نے بھی دکھایا تو نظر آ رہا تھا, انہوں نے بھی دیکھا تو ڈالا تو ان کو سانپ نظر آیا. یہ نہیں کہا کہ سانپ بن گیا تھا. یہ آگے آئے گا بھی, آگے جو آیات آ رہی ہیں وہاں میں فرق کو اور واضح کروں گا. انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا فَإِذَا هِيَ, وہاں تو ایک بیضاء للناظرین, دیکھنے والوں کے لیے ایسا تھا. یہ لفظ بالکل ایکسٹرا ہو جاتا, کہ ہاتھ میں سے روشنی نکل رہی تھی. اس بات کو ایسے مبہم کیوں چھوڑا جائے گا یا ویک کیوں چھوڑا جائے گا؟ ہاتھ نکالا تو ہاتھ میں سے روشنی نکل رہی تھی, ہاتھ ان کا چمکنے لگا تھا. کہا کہ وہ دیکھنے والوں کے لیے وہ چمک رہا تھا. بیضاء للناظرین, نظر آنے کے حساب سے, دوسروں کو نظر آنے کے حساب سے اس میں روشنی تھی. جب انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے کندھے کی طرف سے نکالا تو ان کی مختلف معجزوں کے بارے میں عرض کروں. دیکھیں یہ اس کے بیلنس ان کو دونوں کے درمیان کی بات ہے. انبیاء کو معجزے عطا ہوتے تھے, معجزے ملتے تھے, نبیوں کو دیے جاتے تھے. عقلیں جس سے لوگوں کی عاجز ہو جائیں, قانون کے خلاف وہ بھی نہیں ہوتے تھے. معجزے ہوتے ہیں, مطلب اسے چونکہ لفظ معجزہ ہماری زبان کا ہے, قرآن کا نہیں ہے, تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بولتے ہیں کہ ارے بھائی فلاں موقع پہ تو معجزہ ہو گیا. ہماری زبان میں بولا جاتا ہے, ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ ہوا, آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں, اللہ کی مدد آتی ہے بعض موقعوں پہ, کہ بالکل ایسا آدمی جسے کہ مرنے کا انتظار کر رہے تھے, وہ ہم نے اس پڑھ کے پھونکا, وہ چلنے لگا کھڑا ہو کر, بڑی دور تک پیچھے پیچھے میرے گیا. سارے گاؤں والے حیران تھے, دعا کی تو نہ میری نیت تھی نہ مجھے اس بات کا تھا کہ ایسا. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہو گیا. اس کو کیسے ٹھیک ہوا؟ ٹھیک ہونا تھا, کچھ دنوں اس کی زندگی اور رہنی تھی. اس موقع کے اوپر اللہ نے ایسا کروایا. جب وہاں پہ بیٹھ کے میں نے دعا کی, اس موقع پہ ایسا ہو گیا جس کے اندر نہ میرا کوئی اختیار, نہ میں ایسا سوچ سکتا تھا, نہ میری اپنی کوئی نیت, نہ میری پاورز. لیکن ان لوگوں کے اوپر ان کے ذہنوں کو متاثر کرنے کے لیے اس وقت وہ واقعہ پیش آیا جس وقت مجھے وہاں پہنچایا گیا کہ بھئی میں دعا کروں. اس وقت اس کو ہوتا ہے تھوڑی دن کے لیے کچھ صحت ہو جاتی ہے, کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا اس کا, لیکن اس کے بعد پھر وہ چلتا پھرتا رہا, کہا کہ بہت دنوں سے بستر سے نہیں اٹھا تھا. یہ تو ایک بات ہے, ایسی چیزیں آپ کے سامنے ہوتی رہتی ہیں. تو میری زندگی میں تھا اس لیے میں نے یہاں بیان کر دیا, آپ کے سامنے ہوتی رہتی ہے. کہتے ہیں معجزہ ہو گیا, یہ تو یقین ہی نہیں آتا کیسے ہو گیا. یہ وہ اس موقع کے اوپر اسی شکل میں اللہ کی مشیت, اللہ کی مرضی کے اس موقع کے اوپر ایسا پیش آنا تھا جب ہمیں پہنچایا کہ دوسرے لوگوں پر اس کا اثر پڑے. ہوتا قانون کے مطابق ہے, ایسا نہیں ہوا کہ وہ میرے کسی پھونک کی وجہ سے وہ اچھا ہو گیا. ایسے انبیاء کے دوسرے معجزے ہیں. لوگوں کی عقلیں حیران, کم از کم اس دور کے لوگ, ہم آج کے تو ہمارے پاس ڈیٹا تو نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا, اندازے لگا سکتے ہیں بعض چیزوں کے, ضروری نہیں کہ سب کچھ ایسے ہوا ہو. سمندر پار کیا انہوں نے, فرعون کا لشکر ڈوب گیا, حضرت موسیٰ کو سمندر پار کروا دیا گیا, پانی ہٹ گیا, راستہ بن گیا, راستے سے بنی اسرائیل سب گزر گئے. اب وہاں پہ بھی یہ تھا کہ اللہ نے کہا لاٹھی ڈالو, سمندر ہٹ گیا. اب یہی لاٹھی جو پہلے سانپ بن رہی تھی اب سمندر ہٹ گیا.
اب لوگوں کی سمجھ اس میں یہ آ رہا ہے کہ جس وقت لاٹھی ڈالنے کو کہا اس وقت پانی ہٹا، لیکن پانی کیسے ہٹا، راستہ کیسے بنا؟ فرعون، بہت سی چیزیں ہیں جو آج تک لوگ غور کرتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ پرانی کہاں کس جگہ سے، یہ آپ کو جو الٹے ہاتھ کو نظر آ رہا ہے، یہ نیچے تو ہے بحر احمر، ریڈ سی، اور یہ پھر آگے دو شاخوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا اوپر جا کر لینڈ کے ایریے میں جانے کے بعد۔ ایک گلف آف عقبہ، خلیج عقبہ، یہ رائٹ ہینڈ پہ جو ہے، اور الٹے ہاتھ کو یہ خلیج سویس۔ تو پرانا یہ تھا کہ اس کے اور اوپر آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ چھوٹے چھوٹے تھے، نیلے رنگ، کچھ پانی کے حصے، یہ اسی کے ٹکڑے کٹے ہوئے۔ تو پرانی تھیوری یہ تھی کہ اس جگہ سے انہوں نے کراس کیا تھا، اس جگہ سے کراس کرتے تو وہ لشکر جو ہے وہ اس کے برابر سے بچ کے چلا جاتا، اگر وہاں، تو وہ تو ریجیکٹڈ ہے۔ اب کچھ اور تھیوریز ہیں آگے، ایک جگہ ہے یہ آپ کا سیدھے ہاتھ کو تو ہے سعودی عرب، اور یہ جو سرکل بنا ہوا ہے یہ مدین، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر رہے تھے 8 سال۔ اس علاقے میں بکریاں بھیڑیں چراتے تھے، پورا علاقہ ان کا دیکھا بھالا تھا خوب۔ سمندر میں جب مد و جزر آتے ہیں، کرسٹ اینڈ ٹرف، پانی کا چڑھنا اترنا سب کو معلوم رہتا ہے کہ کن دنوں میں چڑھتا ہے، کب اترتا ہے، مہینے میں 2 بار، یہ قریب کے لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، تاریخیں معلوم ہوتی ہیں، دن معلوم ہوتے ہیں، کس ایریے میں زمین کیسی ہے یا کیسے اثرات ہیں، یہ پورا علاقہ ان کا دیکھا بھالا تھا۔ یہاں 8 سال رہے تھے، وہ بکریاں چراتے تھے، جن کے پاس رہے تھے، جس گھر میں رہے تھے، ان کی لڑکی سے نکاح ہوا، اور انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ رہو یہاں پر آرام سے، تم وہاں سے آ گئے ہو تو کھاؤ پیو یہاں پر، بکریاں میری چرانا، تو گھر کا یہ کام بھی کرنا، تو بکریاں چراتے تھے وہاں پر۔ علاقہ ان کا سمجھا ہوا تھا۔ اب یہ الٹے ہاتھ کو مصر ہے، لیفٹ ہینڈ پر، اب یہاں سے وہ جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو لے کے، تو وہ جو ادھر خشکی میں سے لیفٹ ہینڈ سے گلف آف سویس کو کراس کر کے وہ خشکی میں سے نکلے، لینڈ میں سے، اور اس کو انہوں نے، اگر وہ ادھر سے جا سکتے تھے خشکی میں سے، فرعون کا لشکر بھی پیچھے آ کے پکڑ لیتا، اس کو انہوں نے سمندر میں کے حصے پہ سے کراس کیا ہے، جان کر اس جگہ پہنچے کہ کس جگہ پہ کراس کرنا ہے۔ ان کو دنوں کا ان کو اندازہ ہے کہ کون سی جگہ ایسی ہے کہ جب یہ وہ جگہ ہے نویبہ، ایک یہاں پورٹ بنا ہوا ہے، بستی ہے بہت اچھی اس وقت، یہاں پر انہوں نے کراس کیا، اور یہاں کی پوزیشن ایسی ہے، یہ پہلے بہت تفصیل سے رکھ چکا ہوں میں، اس وقت مختصر رکھ رہا ہوں، اس حصے کو پہلے آ چکا ہے۔ اس جگہ پر بہت چوڑا ایک راستہ جو ہے وہ تقریباً 1 کلومیٹر چوڑا، 1 کلومیٹر سے زیادہ چوڑا ایک راستہ جو ہے وہ درمیان میں، سمندر کم گہرا ہے اس شکل میں جیسا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، باقی تو تقریباً ایسا ہے کہ وہ 1.5 میل گہرا ہے سمندر، 1600 میٹر کے قریب۔ اس جگہ پر گہرائی ایک اونچا سا راستہ بنا ہوا ہے، یہاں بھی پانی ڈھکا رہتا ہے، یہاں بھی اچھی خاصی گہرائی ہے، لیکن یہاں اس جگہ گہرائی بہت کم ہے۔ جب سمندر کا پانی ہٹتا ہے اس کے جوار بھاٹے میں یا مد و جزر میں، کرسٹ اینڈ ٹرف میں، جب سمندر کا پانی ہٹتا ہے تو یہ جگہ جو ہے یہ تقریباً کلیئر ہو جاتی ہے، پانی نیچے کی طرف وہاں پانی بھرا ہوتا ہے، یہ اوپر کی جگہ جہاں کم گہرائی ہے یہ فلیٹ ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر وہ تھا مدین، وہاں رہتے تھے، وہاں بکریاں چراتے تھے، وہاں 8 سال رہے، اس علاقے کو جانتے تھے، انہوں نے اس جگہ سے کراس کیا ہے ان کو لے کر۔ جب یہ لوگ کراس ہو گئے اور ان کو معلوم تھا کہ پھر ویوز آئیں گی، یہ لوگ کراس ہو گئے، اور اللہ نے ان کو ایسے موقع پہ اس شکل میں پہنچایا، فرعون کو ایسے پیچھا کروایا، یہ بھی سب اللہ کی اسکیم میں ہے کہ پھر وہ جب فرعون کے لشکر پہنچے تو پانی واپس آ جائے اور ڈوب جائے، تو یہ تھا پانی کا پھٹنا، قانون کے خلاف نہیں ہوتا کچھ، یہ بھی صرف اندازے ہیں، سچ مچ تب کیا ہوا تھا ہمیں نہیں معلوم۔ آخری بات یہ ہے کہ کس جگہ سے کراس کیا تھا، مثلاً ایک تھیوری اور ہے کہ یہاں یہ درمیان میں یہ نہیں، بلکہ یہ نیچے کا جو سرا ہے، یہ نیچے کا سرا ہے، یہاں پر ان کا گہرائی اور کم ہے۔ ایک تھیوری اور ہے، یہ اسٹریٹ آف تیران، کہ یہاں سے کراس کیا تھا، بہرحال جو بھی حقیقت ہو، لیکن اس بات کو خود اہل بائبل بھی تلاش کے، سمندر کا پانی کب ہٹ جاتا ہے اور کس جگہ سے کب کراس کرنا ممکن ہوتا ہے اور کب آ جاتا ہے اور پھر وہ بھی ڈوب جائیں، یہ کسی کو اس دور کے اندر نہیں معلوم۔ ان کی عقلیں حیران ہوں گی کہ اسی وقت وہ کیسے پہنچے، اسی وقت فرعون کے لشکر نے کیسے پیچھا کیا، یہ لوگ نکل گئے تب وہ ڈوبے۔ یہ ہے اللہ کی آیت، یہ ہے معجزہ، اور اس کو
کسی کی عقل ان دنوں کے اندر کام نہیں کر سکتی تھی یا سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ کیسے ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں پروبیبلٹیز ہیں، امکانات. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوا تھا، اس لیے کہ اس وقت کے ڈیٹا تو نہیں ہمارے پاس، لیکن یہ چیزیں ممکن ہیں جس کو کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی مانتے رہے کہ ان کے لیے قانون بدل گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اب ان حضرات نے تو یہ کیا جو کہتے ہیں قانون کے خلاف نہیں کہتے، ان کی یوسف بڑے سے شادی کروا دی، کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ اسی کے بیٹے تھے، وہ شادی ہو گئی تھی حضرت مریم کی. اگر حضرت مریم کی شادی ہو گئی ہوتی تو یہ عیسائی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، قرآن سب سے پہلے صاف صاف اس کی تردید کرتا، اسے نہیں چھوڑ دیتا. تو یہ تو بالکل بیہودہ بات ہے. اب وہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، جب نہیں ہو سکتا قانون یہ تو ان کا حضرت عیسیٰ کا بھی ایک باپ بنایا انہوں نے کہ یوسف بڑائی سے ان کی مریم کی منگنی ہوئی تھی، نہیں منگنی نہیں، بات کو انہوں نے شادی کر لی تھی، حضرت عیسیٰ اس سے پیدا ہوئے تھے. سب سے پہلے قرآن اس کی تردید کرتا کہ بھئی عیسائی کہتے چلے آ رہے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو قرآن کہتا کہ بالکل غلط بات ہے. جیسے عیسائی کہتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ صلیب پر موت ہو گئی ان کی کراس پر، قرآن کہتا ہے بالکل غلط بات، نہیں قتل کر سکے، نہیں صلیب ہو سکی ان کو. تو جو اس طرح کی چیزیں اس کی صاف لفظوں میں رد آتی، کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کوئی رد نہیں ہے. تو یہ بالکل محمل بات ہے اس طرح کی باتیں کرنا. وہی کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا. آج ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں بہت سی چیزیں. انسانوں کے علاوہ بہت سی اسپیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر بغیر نر کے نسل آگے چلتی ہے. بہت 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 سی دریافت ہو گئی ہیں. اب پہلے خالی اس کے اندر کچھ کیڑے پتنگے آتے تھے، پھر چھوٹے گرگٹ وغیرہ آتے تھے، ایک خرگوش کے بارے میں پتہ چلا، ایک مرغی کے بارے میں پتہ چلا. اس کو کہتے ہیں پینتھیروجینیسس، کہ اس کے اندر مادہ جو ہے وہ اس کے مادہ کے ہی جو انڈے ہیں یا ایگز ہیں وہی ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں. اور لیکن یہ کہ یہ عام نہیں ہے، بہت کم اسپیسی یا کم جانوروں کے اندر اتفاق سے اس طرح کی بات معلوم ہوئی. انسان میں تو کہیں نہیں معلوم ہوئی کہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے. اسے کہتے ہیں پینتھیروجینیسس. بلکہ ابھی لیٹسٹ بالکل یہ کل کی بات ہے، ابھی کل کی تاریخ کی بات ہے. اس سے پہلے انہوں نے رپورٹ تو پہلے آئی تھی، لیکن کل ایک کانفرنس کے اندر فلوریڈا کے اندر اینول میٹنگ ہوتی ہے سائنٹسٹ کی، وہاں وہ کل انہوں نے پیش کیا ہوگا اس تفصیلات کو کہ بچے کی پیدائش بغیر باپ کے کیسے ممکن ہے. وہ تفصیلات انہوں نے رکھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آگے کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ پہلے ہو گیا تھا. اس کے اوپر بہت سائنٹسٹ بہت سے مخالفت کر رہے ہیں کہ اس سے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، آگے ان چیزوں کو روکا جائے. سائنس جو کچھ کر سکتی ہے ضروری نہیں کہ سب کچھ کرنے دیا جائے. تو انہوں نے کہا ہم نے چوہوں میں کر لیا، اب ہم انسانوں میں بھی آگے کر سکتے ہیں. یہ تو اس کی مخالفت باز کر رہے ہیں. آج انہوں نے رپورٹ اپنی پیش کی ہوگی، کیسے تفصیلات ہیں اس کی کیسے، میں اسے یہاں نہیں رکھ رہا، تو پوری جو تفصیلات میں نے پڑھی. ایک پروسیس اور ہے، اسے کہتے ہیں آٹوگیمی، سیلف فرٹیلائزیشن. کہ سیلف فرٹیلائزیشن بھی بہت سی اسپیسیز میں یا بہت سے جانوروں میں ہوتا ہے کہ انہی جانوروں کے اندر اسپرم بھی ہوتے ہیں، مادہ منویہ، اور انہی کے اندر ایگ بھی ہوتے ہیں، نر و مادہ دونوں کی چیزیں جو اندر، وہ اسپرم جو ہے وہ اندر ہی ملنے کے بعد، اور پھر وہ اووری جو ہے یا اووم جو ہے یا ایمبریو جو ہے وہ جب ابتدائی فارم بچہ دانی کی وہ بن جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے پھر. تو ایسا بہت سے جانوروں میں ہوتا ہے. اب اس کو کہتے ہیں آٹوگیمی، سیلف فرٹیلائزیشن. ان کی جسمانی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اپنے اندر ہی اسپرم بھی ہوتے ہیں، مادہ منویہ، ان کے اپنے اندر ہی جو فیمیل ایگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ فرٹیلائزیشن اندر ہو جاتا ہے. یہ انسانوں میں نہیں ہوتا. اگر انسانوں میں کبھی کہیں نہیں ہوا تو ایک قانون ہے، اس کے خلاف نہیں ہوگا، اب بھی نہیں ہوگا. یہ آٹوگیمی جو ہے ابھی ریسنٹلی، ابھی قریب کے دور کے اندر سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر ایم، یہ ٹرکی کے سائنٹسٹ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ایم کرمال ارماک، بڑی تفصیل کے ساتھ میں انہوں نے لکھا ہے کہ انسانوں میں بھی ممکن ہے، شرط یہ کہ جسمانی ساخت ایسی ہو. اس میں انہوں نے بہت تفصیلات دی ہیں، اس کی جو میں یہاں پر میں نے لے لی، کہ اگر جسمانی ساخت کسی کی ایسی ہو جو عام آدمیوں سے تھوڑی سی مختلف ہو، عام عورتوں سے تھوڑی سی مختلف ہو، ان میں بھی ممکن ہے. کوئی کیس دنیا میں ہے نہیں، ایک کیس ہوا دنیا میں. بعض لوگوں کی جسمانی ساخت، باڈی کی فارم دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے،
یہ سب مثالیں میں پہلے دے چکا ہوں. آپ کا ہارٹ سب کا الٹے ہاتھ کو ہوتا ہے. لاکھوں میں کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جن کا رائٹ ہینڈ پر ہوتا ہے, تو وہ فزیکلی ڈیفرنٹ ہوئے, جسمانی ساخت مختلف ہوئی. ایکسیپشن ہے, لیکن ایکسیپشن بھی ایک پارٹ آف دی رول ہے کہ لاکھوں لوگوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, لاکھوں میں کچھ کا سیدھے ہاتھ پہ بھی ہوتا ہے. تو ایسے ہی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ باس کی. نارملی انٹیلیجنس جیسے بڑھ رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑھ رہی ہے, لیکن کروڑوں میں ایک کیس ایسا بھی آیا کہ وہ کمپیوٹر سے زیادہ تیز کیلکولیشن کر سکتی ہے ایک عورت. اور صرف کیلکولیشن, یہ نہیں کہ بہت صحیح نہیں دوسروں سے زیادہ, دماغ میں وہ جو کیلکولیشن والا پارٹ ہے وہ اس کا زیادہ ڈیولپ اللہ نے کر دیا. باقی سب سے وہ مختلف ہے, کوئی نہیں کر سکتا دنیا میں اتنا. وہ آپ جب تک آپ کمپیوٹر میں ڈیجٹ ٹائپ کریں وہ ادھر ٹائپ ہوئے, اس کو کیلکولیٹ کرنے میں چند سیکنڈ لگیں گے, یہ آنسر بتا دیتے. تو کچھ لوگ فزیکلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دنیا کے اندر. یہ معجزہ جو تھا یہ اصلاً حضرت مریم کا تھا. یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش, بہت سے معجزے بعد کو حضرت عیسیٰ کے تھے کہ حضرت مریم کا جسمانی ساخت یا ان کی فزیکل مولڈ, ان کا جسم مختلف تھا دوسری اور عورتوں سے, جن کے اندر سیلف فرٹیلائزیشن ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو انہوں نے یہ پوری تھیوری, ڈاکٹر کرمال نے جو ہے وہ تفصیل, اس کی بہت لمبا پورا پیپر ہے اس کا جو انہوں نے دیا, اس کی میں نے ویب سائٹ بھی یہاں پر لکھ دی کہ کہاں پر ہے یہ تفصیلات, کہ بغیر مرد کے یہ تھیوریٹیکلی ممکن ہے, یعنی قانون کے خلاف نہیں ہوا. یہ الگ بات ہے کہ ہوتا نہیں ہے, لیکن قانون کے خلاف نہیں ہے, تھیوری کے اندر یہ ممکن ہے کہ ہو سکے ایسا. تو حضرت مریم کے کیس میں ہوا کہ بغیر مرد کے جو ہے وہ حمل قرار پایا, اس کے لیے کسی سے شادی کرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی. یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو کسی اور کے ساتھ میں نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. مردوں کو زندہ کرنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, بہت مشہور ہے, قرآن شریف کے اندر ہے. قرآن شریف میں الفاظ کیا ہیں؟ جس آیت میں ہے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي, کہ وہ میرے حکم سے مردے کو وہ نکال لیتے تھے یا کھڑا کر دیتے تھے یا زندہ کر دیتے تھے. میں بھی آپ کو آیات دکھاؤں گا. قرآن نے اس دنیا کے اندر مردوں کے زندہ ہونے کو ہمیشہ جس چیز کو کہا ہے وہ کہا ہے کہ ایک روحانی طور پہ زندگی کو کہا ہے. یہ مردہ تھا اب زندہ ہو گیا, چلتے پھرتے آدمی کو کہا ہے. حضرت عیسیٰ بھی یہ کرتے تھے. یہ تو ایک مطلب ہے اس کا, لیکن اس سے ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ سچ مچ بھئی عام حالات میں ہر ایک کو نہیں کرتے تھے. 3 موقعوں پہ بائبل میں چلا رہا ہے, ایک تواتر سے ایک بات چلی آ رہی ہے کہ ایک مر گیا تھا اسے زندہ کیا, تو سچ مچ بھی کیا انہوں نے. یہ کیسز کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں. ایک موتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کلینکل ڈیتھ, ایک ایکچوئل ڈیتھ. کلینکل ڈیتھ کے اندر یہ ہوتا ہے ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے, بلڈ سرکولیشن رک جاتا ہے, نبض ختم ہو جاتی ہے. تقریباً میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, جسے نہیں اندازہ ہو یا نہیں معلوم ہو, اس کے علاوہ دنیا کا ہر ڈاکٹر ڈکلیئر کر دے گا کہ مر گئے, ختم ہو گئے. اور لمیٹڈ اس کا کچھ ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے عرصے کے, بعض موقع پہ وہ ٹائم 45 منٹ تک ہے, 45 منٹ تک, کہ اگر وہ کچھ اسپیشل اس وقت کوششیں کی جائیں تو وہ پھر دوبارہ جاری ہو جاتا ہے, پھر بلڈ سرکولیشن پھر ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہیں, پھر نفس چلنے لگتی ہے. عام طور سے ابھی تک جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ 45 منٹ تک اگر نہیں کریں تو پھر دماغ کے سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں, پھر دوبارہ نہیں کیا جا سکتا. جب تک دماغ کے سیل ڈیڈ نہیں ہوئے, مر نہیں گئے, اس وقت تک ہارٹ بیٹ دوبارہ چلائی جا سکتی ہے. تو یہ ممکن ہے 45 منٹس کے اندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ایکچوئل ڈیتھ نہیں ہوتی, لیکن ہر ایک ڈاکٹر دیکھنے کے بعد ساری مشینز کہہ دیں گے کہ یہ مر گیا. جتنے بھی مانیٹرز لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہارٹ بیٹ چل رہی ہے وہ بند ہو جائے گا, کہ اس لیے کہ دل نے دھڑکنا بند کر دیا, خون پمپ کرنا بند کر دیا, اسے مردہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا. لیکن اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے اور ریوائیو کیا جا سکتا ہے کچھ کوششوں کے ذریعے. اور ان کوششوں میں دوائیں کم ہیں, کچھ مساج اور یہ چیزیں کہ فوری طور پہ ہی کیا جائے, پھر لے جایا جائے ڈاکٹر کے پاس, اور پھر وہ ڈاکٹر ہارٹ بیٹ کو دوبارہ آرٹیفیشل وہ ہوتے ہیں پیسیفائر, جس سے کہ ہارٹ کو دوبارہ دھڑکنے کے اوپر چلائیں اور وہ کرا دیتے ہیں. لیکن اصلی تو کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں کہ پریس کرنا اور دبانا اور کوشش کر لینا, وہ دوبارہ ریوائیو کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو 3 کیس ہیں بائبل میں, اس میں سے 2 کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. بڑے عجیب الفاظ ہیں, یہاں بہت واضح ہے. حضرت عیسیٰ یہ ایک کیس ہے کہ جب وہ کہہ چکے آئے تھے کہنے کے لیے, وہ
عورت تھی مریم، اس کا بھائی جو ہے نے کہا کہ مر گیا ہے وہ، اور ہم تمہیں بہت یاد کرتے رہے، بیماروں کو اچھا کر دیتے ہو، تو تم اگر ہوتے تو نہیں مرتا، آپ ہوتے تو نہیں مرتا۔ تو حضرت عیسیٰ چلنے لگے تو ان کے حواریوں نے کہا وہ تو مر چکا ہے۔ ان کا کہنے لگے کہ ہمارا دوست لازر جو ہے وہ مرا نہیں، سو گیا ہے۔ یعنی یہ کہ وہاں لوگ جو ہے وہ دفن آپ کی قبر کی طرح نہیں ہوتا وہاں، کہ اس کو رکھنے کے بعد، بلکہ آپ کی بھی قبر کے اندر کافی عرصے تک تو اندر ایک روم بنا ہی ہوتا ہے نا، یہ مٹی بات کو گرتی ہے اس کے اوپر، ہوا نہیں جاتی۔ ان لوگوں کے یہاں جو رواج تھا مقبرے کا، وہاں پر تو ایک پتھر اوپر رکھ دیتے تھے، اندر باقاعدہ گھسنے کے بعد جگہ ہوتی تھی، وہاں پر اس کو تابوت کو رکھ دیا اور پتھر رکھ دیا، تو ہوا کو تو گزری، بہت ہوائی ہوا ہوتی تھی اور جگہ بھی بہت ہوتی تھی۔ ویسا نہیں تھا کہ وہ سیل ہو جاتا ہو، جو طریقہ پہلے تھا، اب یہ بات کو طریقہ جو ہے وہ بدلا ہے، ٹوٹل بند کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ سو گیا ہے، میں اسے جگانے جا رہا ہوں۔ دوسرا کیس، یعنی یہ الفاظ ہیں، اور پھر وہاں سب نے دیکھا کہ مردہ کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک دوسرا کیس، جو ان کے 3 کیسز میں سے 2 جگہ اس کا تذکرہ ہے۔ ایک یہودی سردار تھا، اس نے آ کر کہا کہ میری لڑکی مر گئی، اور مجھے آپ کے اوپر بڑا یقین ہے اور بڑا بلیف ہے کہ آپ اگر دعا کر دیں گے تو زندہ ہو جائے گی۔ تو اب حضرت عیسیٰ پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ اب یہ کیا کریں گے، ہٹو یہاں سے، خالی تم لوگ ہٹو۔ اور پھر یہ کہا کہ لڑکی مری نہیں ہے، سو رہی ہے۔ یہ الفاظ کم از کم 2 جگہ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس جگہ کا، اب اس کو نوٹ نہیں کرتے، مقصد یہ ہے کہ یہ اس کی کلینکل ڈیتھ ہوئی ہے ابھی، جسے انہوں نے سونے سے تعبیر کیا، یہ ایکچوئل ڈیتھ نہیں ہے۔ باقی لوگوں کے لیے وہ ایکچوئل ڈیتھ تھی، اس سے وہ ریوائیو ہو گئی، ایک معجزہ ہو گیا۔ وہ معجزہ آج بھی وہ معجزہ ہی تھا۔ ایسے کسی کو جو کوئی مر جائے تو ہم آج بھی کہتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اگر اس کو کوئی جانے کے بعد ریوائیو کر دیں گے، ڈاکٹر نے کے ہاتھ سے معجزہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ وہاں پر پہنچے، ان لوگوں کے لیے تو یہ ساری، اس وقت جتنی چیزیں ہمیں معلوم ہیں یہ سب زیرو تھیں۔ اس وقت اگر کوئی کسی کو ریوائیو کیا اور انہوں نے دعا کی، انہوں نے کوئی باقی اور چیزیں نہیں کی، اور وہ حالات اندر سے جو کچھ بھی ڈاکٹر کرتے ہیں جیسے جسم کے اندر پیدا ہوئے اور وہ ریوائیو ہو گئے۔ میں نہیں کہہ رہا ایسے ہوا تھا، یہ ایک پروبیبلٹی ہے، اس لیے کہ اس وقت کی بات ہمیں نہیں معلوم، اس وقت کے آنکڑے ہمارے پاس نہیں ہیں، ڈیٹاز نہیں ہے کہ انالائز کر کے بتائیں کہ اصل میں قانون یہ چلا تھا۔ لوگوں کی عقلیں تو ختم ہو جائیں گی، وہ معجزہ ہی تھا، قانون کے خلاف پھر بھی نہیں تھا۔ کیسے ہوا اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے شاید آج کے دور میں ان تمام کا، یہ صرف میں ایک بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ایسے ہوا تھا، اس لیے کہ میرے پاس کوئی ڈیٹاز نہیں ہے، لیکن اس شکل میں یہ ممکن ہے کہ جو قانون کے اندر ہو اسے بھی معجزہ ہی کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی آیت ہے۔ جب معجزے کا لفظ آتا ہے تو ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر قانون کے خلاف۔ قرآن نے کہا معجزے چاروں طرف تمہارے بکھرے ہوئے کائنات کے اندر، اس کائنات میں جدھر دیکھو اللہ کی آیات ہیں، یہ چاروں طرف بکھرے ہوئے، یہ قانون کے خلاف نہیں ہے، یہ تم نہیں کر سکتے، جو تم نہیں کر سکتے وہ آیت ہے جو اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور وہی معجزہ ہے۔ یہ 6000 سے زیادہ معجزے قرآن شریف کے اندر ہیں۔ پہلے نبیوں کو معجزے دیے جاتے تھے، جہاں ان کے لوگوں کی عقلیں حیران ہو جاتی تھی، اس سے کچھ بھی قانون کے خلاف نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے کنٹرول سے باہر کی چیزیں تھیں، وہ انبیاء پھر وہ بھی عطا ہونے بند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہاں پر اس سلسلے کو رسولوں سے کے بعد روک دیا، اس لیے روک دیا کہ اب وہ دور آ رہا ہے کہ جہاں لوگوں کی سائنٹیفک نالج، یونیورس کی نالج بڑھتی چلی جائے گی تو وہ خود مانیں گے کہ یہ ساری چیزیں معجزے ہیں، یہ جتنی چیزیں یہاں پر ہیں یہ ہیں آیات۔ اور پھر علمی معجزہ دیا، دا میریکل آف نالج۔ ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، یہ ہے آیت 6000 سے زیادہ جس کے اندر میریکلز ہیں یا معجزے ہیں۔ تو یہ اس کو سب سے بڑا معجزہ خود قرآن نے قرار دیا، ان کے ان تمام چیزوں سے لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو جائے، اسے ختم کر دیا گیا۔ اس دور کی عقلوں کے حساب سے تھا، اب سائنٹیفک ایج آ رہی ہے تو کہا علمی معجزہ ہے، قیامت تک رہے گا، یہ ہے سب سے بڑا معجزہ۔ اس سے بڑا معجزہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دکھایا اپنی زندگی میں، جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا قرآن، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑا کوئی معجزہ، وہ جو نبیوں کو معجزے ملتے تھے، میریکل، چمتکار، وہ تھے زندگی میں سینکڑوں، وہ سب قرآن سے نیچے تھے، یہ ان سے زیادہ بڑا معجزہ ہے۔ یہ دیا ہمیشہ کے لیے علمی معجزہ کہ اب یہ ہے،
وہ جو لوگوں پہ چیزوں کو ثابت کر دے، وہ جو انسان نہیں کر سکے، جو صرف اللہ کی طرف سے انسان کی عقل عاجز آ جائے، یہ میریکل ہوتا ہے۔ اس دور تک کے لیے جب تک وہ انسان کی ذہنی ارتقاء، مینٹل پروگرس کم تھی، تو وہ چیزیں بھی ہوتی تھی جہاں ان کی عقل حیران رہ جاتی تھی۔ ہوتی وہ چیزیں بھی، ان کے بھی پیچھے اسباب ہوتے تھے، ذریعے ہوتے تھے، مینز ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ظہور میں آتی تھی۔ لوگوں کا کنٹرول اس پر نہیں ہوتا تھا۔ سائنٹیفک دور کے لیے اب یہ دے دیا کہ یہ ہے قیامت تک کے لیے، وہ کچھ نہیں ہے اس کے آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً حدیثوں کے اندر ہمیں 400 کے قریب معجزے ملتے ہیں۔ اس 400 میں سے کل 3 ایسے ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے۔ اختلاف کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسے مان لیا جائے کہ ہاں انہی کا ذکر ہے، تو کل 3 ایسے ہیں جس کا قرآن کے اندر اشارہ آیا۔ بہت سے لوگ اسے بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں نہیں کہا گیا، ہم انہیں چھوڑ دیں، ہم کہیں کہ نہیں آیا، انہی کا اشارہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزوں کا۔ تو 400 میں سے کل 3 کا ذکر آ رہا ہے۔ اصل تو بات یہ کہ 3 نہیں، صرف 2 کا۔ ایک شق القمر کا۔ اب بہت بڑی تعداد میں مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کا اقترب الساعۃ وانشق القمر، اب وہ ساعت قریب آ گئی اور چاند جو ہے وہ شق ہو گیا۔ دیکھیں، یہ وہ جو معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو ہم یہ مانے لیتے ہیں کہ اسی کا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، قرآن نے اس کے اشارے دیے، بہت صاف لفظوں میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک رات کو اللہ اپنے بندے کو لے گیا اور پھر ان کا عروج ہوا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہے، بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک یہ معجزہ ہے۔ اب نہیں ہے معجزے پھر باقی، اور ہمارے پاس تفصیل بہت لمبی ہے۔ تو تھے، وہ حقیقت تھے، لیکن قرآن نے کہا کہ اب اہمیت اس کی ہے، اس کے آگے وہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس چیز کو کھول کھول کر بیان کیا، اس کے آگے ان کی کوئی حقیقت نہیں، وہ بہت چھوٹی چیزیں تھیں، اس لیے کہ وہ بھی سائنٹیفک ہی تھیں، وہ بھی وہاں عقلیں لوگوں کی حیران رہ جاتی تھی۔ اب یہ ہے مجموعہ جس کے اوپر لوگوں کی عقلیں حیران رہ جائیں گی، یہ ہے اللہ کی آیات۔ وہ بھی اللہ کی آیات تھیں، وہ معجزوں کو بھی آیت کہتے ہیں، کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہیں۔ انبیاء کو، نبیوں کو اس لیے دیا جاتا تھا کہ ان پر، لوگوں پر حجت پوری ہوئی جائے، ان کے اس کی وجہ سے کہ ان کی سمجھ میں آئے کہ بھئی ہماری عقلیں تو حیران رہ جاتی ہیں، لیکن یہ قانون کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی ایسی توجیہ کر لینا کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ واقعی پیش نہیں آئے، واقع تو پیش آئے، یہ ایک دوسری زیادتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی اس واقعے کی ہوا کیا، کیسے ہوا ہوگا، ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، یا یہ کہ میں نے بھی، ہم نے جو اندازے لگائے، ہو سکتا ہے ایسے نہیں، کسی اور طریقے سے ہوا، یہ تو خالی ایک اندازہ ہے۔ لیکن اصل بات یہ کہ خود قرآن چونکہ کہہ رہا ہے، ہم اپنی جگہ، اگر قرآن نے نہیں کہا ہوتا تو ہم نہیں کہتے، اور کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ان کے لیے قانون توڑا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے لیے نہیں توڑا قانون، ان کے لیے بھی نہیں توڑتے تھے۔ تو وہ چیزیں ہوتی تھی ایسی، یہ معجزوں کی حقیقت ہے، ان کے لیے پیش آتے تھے ایسے واقعات جس کے اوپر سب کی زبانیں بند ہو جائیں، حجت پوری کرنے کے لیے دعوت کی۔ بعد کے دور کے لیے بھی معجزہ دے دیا، زبانیں بند ہو جائیں، کوئی بول نہیں سکے گا اس کے خلاف۔ شرط یہ کہ علمی معجزہ ہے، آپ اس کو استعمال کرنا تو سیکھ لیجئے، یہاں بھی زبانیں بند ہو جائیں گی کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ممکن ہے، کوئی نہیں لا سکتا۔ یہ ان سب سے بڑا معجزہ ہے جو تمام نبیوں کو ملا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا چمتکار۔ لیکن اب اس چمتکار کو تو آپ کے ہاتھ پر بھی دے دیا، آپ اس کی مہارت حاصل کر لیجئے، دنیا اس کے آگے بول ہی نہیں سکتی، خاموش رہ جائے گی کہ یہ تو صرف اللہ کر سکتا ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے چمتکار کہتے ہیں۔ چمتکار قانون توڑنے کو نہیں کہتے۔ ایک اب یہ بات آئے گی، مطلب میں نے اس کا تذکرہ بھی اس لیے کر رہا ہوں، قرآن شریف میں صاحب اور جگہوں پہ ذکر ہے، ایک مردے زندہ ہوئے تھے، اس میں سے ایک مثال لا رہا ہوں میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259، یعنی سچ مچ کے مردے زندہ ہو گئے تھے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ اب ذرا سا اس کے بارے میں سوچو، جیسے کہ اس کے بارے میں کہ ایک شخص تھا، وہ اس کا ایک بستی پہ سے گزر ہوا، وہ بستی الٹی پڑی تھی، یعنی سب لوگ مرے ہوئے تھے وہاں، بستی اوندھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس نے کہا کہ یہ کب زندہ ہوں گے؟ ایک دوسرا ترجمہ اس کا ایسے ہوتا ہے کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے، انہیں اللہ کیسے زندہ کرے گا مرنے کے بعد؟ یہ تو سب جو مرے ہوئے ہیں اس کے، اور اصل میں ترجمہ ایک یہ بھی ہوتا ہے، تو میں نے اسی کو قبول کیا کہ ان کو اللہ کب زندہ کرے گا، یہ، اور آپ کیسے بھی مان سکتے ہیں کیسے زندہ کرے گا، یہ تو مرے پڑے ہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ نے 100 سال کے لیے اسے موت دی جس نے یہ بات کہی تھی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اسے اٹھایا۔
قال کم لبثت، تم یہاں کتنے ٹائم سے ٹھہرے ہوئے ہو، تم یہاں کتنے وقت سے یہاں پہ رکے ہوئے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن ہوا یا ابھی ایک دن سے کچھ کم ہوا مجھے یہاں پر اس جگہ پر۔ قال بل لبثت مئۃ عام، کہا کہ نہیں 100 سال گزر گئے تمہیں۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے کو دیکھو، پانی کو دیکھو، اس میں کوئی خرابی نہیں آئی، تمہیں 100 سال گزر گئے، کھانا پانی تمہارا ویسے ہی ہے۔ منظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تمام دنیا والوں کے لیے تمہیں ایک نشانی بنا دیں۔ اس وقت یہ ہم نے اس وجہ سے کیا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، اس فقرے کو، آیت کے اس ٹکڑے کو۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تمام دنیا والوں کے لیے تمہیں ایک نشانی بنا دیں، یہ اس لیے کیا ابھی تمہارے ساتھ، میں سے یاد دلاؤں گا بات کو، اس لیے میں نے دہرا دیا۔ منظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھو، بستی الٹی پڑی تھی تو وہاں ہڈیاں تھیں، لوگ مرے ہوئے تھے تو ڈھانچے تھے، ذرا ہڈیوں کی طرف دیکھو۔ کیف ننشزها، ہم انہیں کیسے ابھارتے ہیں، ثم نکسوها لحما، ان پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، اور جب اس کے اوپر یہ کھل گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس نے کہا کہ ہاں میری سمجھ میں آ گیا کہ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ نے ابھی کر دیا سب، گوشت چڑھ رہا ہے ان کے اوپر، ڈھانچوں کے اوپر، یہ کھڑے ہو رہے ہیں سب بستی اتنے زمانے سے، تو پھر ظاہر قیامت میں تو کر ہی سکتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، کسی اور کے، ایک عام آدمی جا رہا ہے، ایک بستی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور وہاں مردے پڑے ہیں، ڈھانچے پڑے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کیسے زندہ ہوگی، تو اسے دکھا دیا کہ ایسے ہوگی۔ تو اب جب اسے دکھا دیا، الفاظ تو سارے آپ کو میں نے ترجمہ کر دیا، تو جب ایسا ہوا تو پھر لوگوں نے کہا یہ تو نبی ہو سکتا ہے، تو ایک فردی نام جوڑ دیا، ایک فردی نبی کا نام جوڑ دیا، حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے نام کا کوئی نبی کبھی نہیں تھا۔ قرآن میں ایک جگہ لفظ عزیر ذکر ہے کہ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس لیے ایک حضرت عزیر علیہ السلام بن گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کہتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نام کے کوئی نبی نہیں تھے، کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ اتنی بات قرآن نے کہیں نبی کا نام نہیں لیا کہ یہ نبی تھے، اتنا کہا کہ یہودی ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ ایک مصری دیوتا تھا، یہ مصر میں ہی رہتے تھے نا، اور مورتی پوجا تو اس درجے کی آگے تھی کہ حضرت موسیٰ جب لے کر چلے تو انہوں نے جب یہ سمندر پار کیا اس کے بعد ہی، قرآن شریف کے اندر ہے کہ ایک انہوں نے دیوتا بنا لیا، بچڑے کا ایک معبود بنا لیا، انہوں نے اس کی پوجا کرنے لگے، اور بلکہ اس سے پہلے یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک بنوا دیجئے نا، ہم پوجا کرتے رہیں گے۔ تو یہ تو تمام پوجائیں وہاں پر مصر میں رہ کے کرتے تھے، ان کے رچ بس گئی تھی ان کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر۔ مصری دیوتا تھا، اس کا نام تھا اوسائرس، اس کا عربی تلفظ عزیر ہو سکتا ہے، اوزائرس، یہ مصری دیوتا تھا۔ اور یہ جو فری میسن نام کی تحریک ہے، انہوں نے خاص طور سے اپنی پوجاؤں کے اندر اوزائرس لاتے ہیں۔ یہ قرآن نے ایک لنک دیا ہے کہ یہ تحریک جو ہے اس کا تعلق یہودیوں سے ہے، یہ بتانے کے بعد کہ اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں عزیر۔ تو یہ اس اوزائرس کو کہتے تھے یہ کہ عزیر وہ خدا کا، سب نہیں کہتے۔ اب قرآن کی آیت ہے، یہودی انکار کرتے ہیں، صاحب ہم تو نہیں کہتے، قرآن میں یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے، ہم تو بالکل ایک خدا کو مانتے ہیں، مورتی پوجا کو تو ہم تو قابل قتل جرم سمجھتے ہیں، تصویر بنانے کو اور مورتی پوجا کو، اور یہ عیسائی لوگوں کو جو ہے یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ سب کفر کرتے ہیں۔ تو یہودی کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کسی عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا نہیں مانا، یہ بالکل جو یہ قرآن نے ایک ایسی بات لکھ دی بالکل غلط ہے ساری۔ اب مسلمان کہتے ہیں نہیں، جب قرآن نے لکھی تم مانتے ہو ضرور ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم سب حضرت عزیر کو مانتے ہو خدا کا بیٹا۔ وہ کہتے ہیں ہم کسی حضرت عزیر کو جانتے ہی نہیں۔ مسلمان کہتے ہیں نہ قرآن میں لکھی ہے، تم جھوٹے ہو، تم ان کے پوجے، ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہو۔ سارے عیسائی خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ سن 325 عیسوی سے پہلے پھر قتل عام کروا دیا، پھر ان کے مذہب زبردستی تبدیل کروا دیے۔ جب سن 325 ایک نیقیہ کونسل ہوئی تھی، اس کے بعد شاہ نے اس وقت کے، اور اس وقت سے بڑی تعداد جو ہے وہ بچی خالی جو خدا کا بیٹا انہیں کہنے لگے یا مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس سے پہلے تو توحید والوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے، آج بھی ہے۔ تو قرآن نے جب یہ کہا عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تو سارے عیسائی نہیں کہتے، کچھ کہتے ہیں، قرآن نے ان کو کہا
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر عیسائی اب اسی میں سے یونیٹیرین عیسائی آ جائیں کہ ہم تو نہیں کہتے. کبھی تم نہیں کہتے نا, کچھ کہتے ہیں دوسرے اور بہت سے عیسائی کہتے ہیں. ایسے ہی یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے, اور آج کا کوئی یہودی نہیں کہتا. لیکن یہ جو ہے نا فری میسن والے, ان کیا ہے ازارس, اور یہ اپنی چیزیں آؤٹ نہیں کرتے, یہ عوام میں لاتے نہیں. اب کچھ نکل کر جو آ گئی ہے اس میں ہے تفصیلات یہ ان کے جو اندر کی نکلی ہیں کہ یہ جو ان کی مختلف طرح کی چیزوں کی ان کی پوجائیں ہوتی ہیں, اس میں یہ ازارس بھی ہے جو مصر کا ایک پرانا دیوتا تھا. تو یہ اسے قرآن نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا, بلکہ یہ تو بہت ایک اہم ہے, اس کا ایک دوسرے مقام پہ بھی اس تحریک کا اشارہ دیا قرآن نے. جہاں جادو کا ذکر ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہاں پر, تو وہاں پر بھی اس تحریک کا قرآن نے اشارہ دیا ہے. ایسے یہاں پر بھی دیا ہے کہ کچھ, سب کو نہیں کہا, سارے یہودیوں کو. یہودی یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے یہودیوں کا ایک بڑا اہم حصہ, وہ چاہے تعداد میں بہت تھوڑے سے ہوں, کہ جو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یہ کوئی نبی نہیں تھے, ہمارے یہاں نبی بنا دیے گئے. اب یہ جو واقعہ پیش آیا قرآن میں ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا, اس نے کہا یہ ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں, اللہ کیسے زندہ کرے گا یا کب کرے گا انہیں. تو اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے سلا دیا یا 100 سال کے لیے موت دے دی. اس کے بعد اس سے اٹھایا اور کہا دیکھو کھانا تو تمہارا ویسی ہے, اور یہ گدھا جو ہے, یہ گدھا تو ڈھانچہ ہو گیا تھا, اب دیکھو ہڈیاں کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہے. یہاں ایسے الفاظ نہیں ہیں, لیکن اس کا مفہوم ایسے ہی لیا گیا. یہاں یہ نہیں کہ گدھے پر گوشت چڑھ رہا ہے, کسی جگہ نہیں ہے. اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کیسے جوڑ دیتے ہیں. اب یہ ہوا کہ وہ جو گدھا تھا تو وہ اس کے اوپر گوشت چڑھنے لگا, اور ان کے دیکھتے دیکھتے پھر وہ زندہ ہو گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں میری سمجھ میں آ گیا. تو اب جب ایسا واقعہ پیش آیا تو کوئی نبی ہوں گے. اب یہاں ایک حضرت عزیر کا نام ڈال دیا گیا, کسی جگہ کہیں یعنی کیسے ڈال دیا گیا, کہاں سے آ گیا, کسی جگہ قرآن شریف میں, کسی حدیث میں کہ حضرت عزیر السلام یہاں سے گزرے تھے. حضرت عزیر کے نبی ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے حضرت عزیر نام کے کسی شخص کا. بائبل میں ایک نبی ہے عزرا, این سے. بائبل والے جس جگہ پر بھی تلفظ اپنے نبیوں کا الگ کرتے ہیں, ڈیوڈ لکھتے ہیں, جب اردو کی بائبل چھاپتے ہیں اور عربی فارسی کی تو وہاں داؤد لکھتے ہیں. سولومن جب انگلش میں لکھتے ہیں, تو جب اردو اور عربی کی بائبل ہوتی ہے اور تو وہاں سلیمان لکھتے ہیں اسے انہیں عزیر لکھتے. وہ تو انگلش میں بھی عزرا ہے اور اردو میں بھی عزرا ہے اور عربی میں بھی اور فارسی میں بھی وہ عزرا نام کا کوئی ہے تھا. ان کے نزدیک ایک نبی گزرا تھا, اس کا تذکرہ نہیں ہے. اس کی پوجا خود یہ ان کی پوجا کو کہتے بھی نہیں, مسلمان بھی نہیں کہتے کہ ان کی پوجا یہودی کرتے ہیں, نہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی پوجا کروائی. تو سخت مخالف تھے بت پرستی کے, جو کچھ بھی بائبل کے اندر ہے. شریعت کو نافذ کرنے کے لیے جو حضرت موسیٰ کی تھی اس کی انہوں نے بہت کوششیں کی, تو ان کا بھی ذکر نہیں, انہیں حضرت عزیر نہیں کہا جا رہا. یہ تو عزیر نام حضرت عزیر کے نام کے بالکل ایک نئے نبی کر دیے ہیں, جن کا انبیاء کی فہرست میں حدیثوں میں کوئی نام نہیں ہے, قرآن شریف کے اندر کوئی نام نہیں ہے. تو اب جب ایسا واقعہ پیش آیا تو حضرت عزیر تھے یہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. اب بات یہ کہ عام آدمی کے ساتھ آیا تو پھر تو بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتے رہنا چاہیے, اسی کے ساتھ کیوں ہوا تھا؟ جب نبیوں کے لیے ایسا ہوتا ہے, قانون ٹوٹتا ہے, تو یہاں ٹوٹا تھا, اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. خیر, اب آگے پہلے تو اس اصول کو سمجھیے کہ اس دنیا کے اندر مرنے سے زندہ ہونے قرآن کسے کہتا ہے؟ اس دنیا میں جو مردے ہیں وہ اسی دنیا میں زندہ ہو جائیں, قرآن کسے کہتا ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 122, اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. ایک شخص ایسا کہ جو مر گیا, مردہ تھا, فاحییناہ ہم نے اسے زندہ کیا, پھر اس کے ساتھ ایک نور بھی دے دیا ہم نے, وہ اس نور کو لے کے لوگوں میں چلتا ہے, یعنی ایک رہنمائی ہے, ایک ہدایت بھی, وہ اس ہدایت سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. ایک نور دے دیا اور لے کے چل کر لوگوں, کمم مثلہ, یہ کیا کبھی اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ پھر ظلمات لیس بخارج منہا, جو اندھیروں میں بھٹکتا رہے وہ کبھی نکل ہی نہ پائے. یہ کبھی تو یہ کسے کہا؟ ایک ایسا انسان جو پہلے مردہ تھا ہم نے زندہ کر دیا, اب وہ ایک نور کے ساتھ لوگوں میں چل رہا ہے. یہ اور وہ جو ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتا رہے کبھی برابر ہو سکتے ہیں, ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی دنیا کے اندر جیسے ہدایت نہ صرف ملی بلکہ وہ ہدایت دوسروں کو بھی دے رہا ہے. کہا یہ پہلے نہیں تھی اس کے پاس ہدایت, یہ اسے ہم نے مردے سے زندہ کر دیا. اور واضح مثال دیکھیں, سورہ انفال آیت نمبر 24, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, ایمان لانے والو اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دو, ریسپونڈ کرو. اذا دعاکم, جب وہ تمہیں پکاریں, لما یحییکم, تمہیں پکارے رسول اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے گی.
ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، مردوں سے کہا جا رہا ہے. کہا مردے ہو ابھی، اگر ان کی پکار کا جواب نہیں دیا اللہ رسول کی پکار کا، وہ تمہیں زندہ کر دیں گے، جس کی چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس سے زندہ کر دیں گے تمہیں. تو اس دنیا کے اندر مرنے سے اسی دنیا میں زندہ ہو جانا، قرآن نے اس کو کہا ہے. اور دیکھ لیجئے مثال سورہ روم آیت نمبر 52 فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہاں سنانے کا مطلب جو ہے وہ ہے تم مردوں کو نہیں وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیں. نہ تو مردوں کو بہروں کو، اگر یہ بہروں والی مثال نہیں لاتے تو ہم کہتے ہیں یہ خالی اسی کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ دفن ہو گئے ہیں وہ کچھ نہیں سنیں گے. لیکن ساتھ میں اس کے جو ہے جب یہ آ گئی، اور وہ جو بہرے ہیں، جب بہرا پیٹ پھیڑ کر چل دے آپ چاہے جتنی زور سے چیخیں مڑے گا ہی نہیں، کہا اسے بھی نہیں سنا سکتے. تو یہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ جو اس دنیا کے اندر بہرے بنے ہوئے اللہ کے کلام کی طرف سے، اور ان کو تم نہیں سنا سکتے. وہ مردوں کی طرح ہیں، جیسے مردہ نہیں سنتا ایسے تم ان کو بھی نہیں سنا سکتے. یہ ایسے نہیں سنا سکتے جیسے کوئی بہرا ہو پیٹ پھیر کر چل دے ہو پھر نہیں سنا سکتے. تو اسی دنیا کے لوگوں کو کہا کہ یہ مردوں کی طرح ہیں، اب انہیں کیا سناؤ گے؟ تم سناؤ گے کا مطلب ان کو کیسے پہنچاؤ گے؟ یہ باتیں نہیں سنیں گے، ان میں سننے کی کان تو سنیں گے، لیکن یہاں سننا اسے کہا گیا ہے کہ نہیں سنا سکتے کا مطلب انہیں نہیں سمجھا سکتے، تمہاری سنوائی ان کے پاس نہیں ہوگی. یہ ہے مردے سے زندہ ہو. مردہ کسے کہا ہے قرآن نے؟ اسی دنیا کے اندر اگر وہ زندہ ہوتا ہے زندہ کسے کہا. لیکن اب اس واقعے کو آپ دوبارہ دیکھ لیجیے ذرا. یہ واقعہ بائبل میں بھی آیا، وہاں اس کی تفصیلات ہیں کچھ، وہاں سے بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ قرآن پہ غور کریں گے کلیئر ہو جائیں گی. پہلے اس ٹکڑے کو جسے میں نے کہا تھا کہ اسے یاد رکھیے گا، ولی نجعلک آیۃ للناس، اس شخص سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تمہیں ساری دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے. اس لیے کیا ہے ہم نے یہ، ساری دنیا والوں کے لیے کوئی نشانی تب بنے گا جب ہسٹری میں کہیں ذکر ہوگا. ہم جانتے ہی نہیں، دنیا نہیں جانتی کون تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، اسے ساری دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا. ساری دنیا والوں کے لیے نشانی فرعون کو بنا دیا اس لیے کہ اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بن گیا. اگر صرف کوئی نہیں جانتا، تاریخ میں کہیں نہیں ہے، صرف اللہ نے یہاں پر بتا دیا، تو نشانی تھوڑی بنایا، آپ نے بتایا ہم نے مان لیا. تو نشانی بنا دیا کا مطلب ایک ثبوت بنا دیا. یہ ہم نے تمہارے ساتھ اس لیے کیا کہ اب تم ایک ثبوت ہو جاؤ ساری دنیا والوں کے لیے. تو پھر اس کا کہیں ذکر ہونا چاہیے ہسٹری میں، تاریخ میں، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے دنیا والوں کو کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو ہے معلوم، تاریخ میں ذکر ہے. نہیں، اس آیت سے ثابت ہو کہ تاریخ میں ذکر ملنا چاہیے. اس لیے آپ تاریخ کو ڈھونڈیے تو ذکر ہے. وہ ذکر ہے بائبل میں. بائبل میں حزقیل نام کے، بائبل میں بہت سے نبیوں کے نام ہیں ایسے کہ جو قرآن میں نہیں ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ نبی رہے ہوں اور ان کے حالات نبیوں جیسے تھے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہم نے سب کا ذکر نہیں کیا، جہاں جس کی ضرورت تھی ان کا نام لیا ہے. ایک نبی ہے، ان کی کتاب ہے حزقیل نام کے نبی. یہ 37واں وہاں کا چیپٹر نمبر 37 1 سے لے کے 14 تک جو اس کی یہاں پہ ورسز ہیں، اسے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، یہوہ کی شکتی مجھ پر، اور وہ مجھے خداوند کی روح کی مدد سے اٹھا کر باہر لایا، اور نیچے ایک وادی میں کھڑا کر دیا. اب یہ بڑی تمثیلی زبان چل رہی ساری حزقیل نبی کی، کہ مجھے ایک ویلی کے اندر، ایک وادی میں، ایک اس کے اندر لا کے، ایک گھاٹی میں لا کے کھڑا کر دیا مجھے، جو ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی. یہ وہی واقعہ ہے، اس پہ آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا، تفصیلات جب آئیں گی. وہ وادی ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی، وہ گھاٹی. اس نے مجھے ان کے درمیان آگے پیچھے گھمایا، اور میں نے اس وادی کے، اس ویلی یعنی اس گھاٹی کے فرش پر لاتعداد انگنت ہڈیاں دیکھیں جو بالکل سوکھی ہوئی تھی. اس نے مجھ سے پوچھا، اے آدم زاد، ذرا سا اتنا سا فرق ہے. وہاں تو یہ تھا کہ اس نے کہا یہ کب زندہ ہوں گی، کیسے ہوں گی. یہاں یہ کہ اس نے پوچھا، اللہ نے پوچھا کہ اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے کہا اے خداوند، یہ تو ہی جان سکتا ہے. تب اس نے مجھ سے فرمایا، ان ہڈیوں پر نبوت کر. یہ لفظ نبوت ایک بڑا خاص، ہڈیوں پہ نبوت ہوگی. یہ بھی مردے وہ ہیں جو زندہ لوگ ہیں، مردوں کی طرح ہو گئے ہیں. ابھی میں تفصیل بتاؤں گا اس کی. ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہے، اے سوکھی ہڈیوں، خدا کا کلام سنو. تو سوکھی ہڈیاں خدا کا کلام نہیں سنیں گی. وہ ایسے لوگ تھے جیسے قرآن نے بتایا کہ مردہ ہو گئے،
اب تم جا کے نبوت شروع کرو، ان کو جگاؤ، ان کو زندہ کرو. کہا ان سے کہو یسوع کی ہڈیوں. تو وہ جو ہڈیاں بکھری ہوئی تھی، یہ تھا کہ ایک مردہ قوم تھی، فزیکلی مردہ نہیں تھی، یہ روحانی ایسی تھی مردہ حالت کے اندر جو قومیں مردہ ہو جاتی ہیں. کہا کہ دیکھو یہ زندہ ہو سکتی ہے قوم. انہوں نے کہا کہ اے اللہ آپ ہی جان سکتے ہیں. کہا کہ اچھا نبوت شروع کرو، تمہیں نبی بنایا ہے، ان کے اوپر نبوت کرو اور ان سے کہو کہ اے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنو. خداوند خدا ان ہڈیوں سے یوں فرماتا ہے، ان سے یہ کہنا کہ خدا تم سے یہ فرماتا ہے میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی. یہ زندگی وہی ہے جو قرآن دے چکا ہے کہ تو آؤ نبی کی پکار کی طرف، وہ تمہیں زندہ کر دے گا. کہا تم نبوت کرو، پیغام دو، ان سے کہو کہ تم ہو جاؤ گے زندہ. میں تمہاری نسیں جوڑ دوں گا، تم پر گوشت چڑھاؤں گا، تمہیں چمڑے سے ڈھانک دوں گا اور تم میں روح پھونکوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی. تب تم جان لو گی کہ میں خداوند ہوں. چنانچہ میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور میں نبوت کر ہی رہا تھا کہ ایک آواز سنائی دی. وہ ایک کھڑکھڑاہٹ سی تھی. اچانک ہڈیاں اکٹھی ہو کر ایک دوسرے سے جڑ گئیں اور میں نے دیکھا کہ ان پر نسیں اور گوشت نمودار ہوا اور چمڑی نے انہیں ڈھانک لیا، لیکن ان میں جان نہیں آئی تھی. ابھی قوم کھڑی ہو رہی ہے. اور تب اس نے مجھ سے فرمایا روح سے نبوت کر. یہ روح لفظ جو آتا ہے بائبل کے اندر، وہ آتا ہے کہ فرشتہ اترتا ہے جو ایک طاقت کے ساتھ میں، قوت دینے کے بعد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی روح سے، اللہ نے روح القدس سے. کہا جب روح سے نبوت کر رہے آدم زاد، نبوت کر اور ان سے کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے اے روح تو چاروں سمتوں سے آ جا اور ان مقتولوں پر پھونک تاکہ وہ جی اٹھیں. چنانچہ میں نے اس کے حکم کے مطابق نبوت کی اور روح ان میں داخل ہو گئی اور وہ زندہ ہو گئے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے. یہ ایک بڑا سا لشکر تھا. یہ سارا واقعہ جو چل رہا ہے نا، یہ حضرت حزقیل، اگر کوئی نبی تھے تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا ایک رویا ہے جاگتے میں. رویا کہتے ہیں ایک، جیسے کوئی خواب دیکھتا ہے، جاگتے میں اسپریچول ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس دنیا سے کٹ گئے وہ ایک سین دیکھ رہے ہیں، وہ سین ان پر سے گزر رہا ہے. اسی سین کے اندر ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں ان سب کے اوپر نبوت کرنی ہے. تو پھر دیکھو ہوگا کیا، ہڈیاں چڑھنی شروع ہوں گی، سب زندہ ہو جائیں گے، یہ قوم ایسے زندہ ہوگی. تب اس نے مجھ سے فرمایا اے آدم زاد یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں. اب باتیں سن لیں، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں. یہ قوم کی بات ہو رہی ہے، یہ ڈھانچوں کی بات نہیں ہو رہی. اے آدم زاد یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں اور ہماری امید جاتی رہی ہے اور ہم مٹ چکے ہیں. یہ ہے پوزیشن مردہ ہونے کی، کہ وہ یہ کہتے ہیں ہماری امید جاتی رہی ہے، ہم مٹ چکے ہیں. اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں میں تمہاری قبریں کھول کر تمہیں ان سے باہر نکال رہا ہوں. تم لوگوں کو بتاؤ میں تمہاری قبریں کھول کر تمہیں باہر نکال رہا ہوں. بنی اسرائیل کے لوگوں کو بتاؤ جو مایوس ہو گئے. یہ ہے قبر سے نکالنا. یہ یہاں پر بھی یہ انداز ہے، قرآن شریف نے بھی اس کو اس انداز میں رکھا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، قبر سے نکال لینا. نبی تمہیں مردہ سے زندہ کر دے گا. جس چیز کو لے کر آیا اس طرف آؤ گے تو میں تمہیں اسرائیل کے ملک میں واپس لاؤں گا. اب تاریخ سنیے. یہ حضرت حزقیل جو ہیں، اگر یہ نبی تھے تو بائبل نے جیسے ذکر کیا، حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہیں یہ بائبل کے مطابق 20 سال نبی رہے. یہ تو پورا 100 سال کا جو عرصہ گزرا ہے یہ تو خالی رویا میں گزرا ہے کہ جہاں ایک ویژن آئی، جیسے خواب آتا ہے جاگتے میں، جو ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے، سب طرف سے کٹ گیا، اب ان کو ایک چیزیں ساری دکھائی جا رہی ہیں وہاں کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی حالت ہڈیوں جیسی ہے. یہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے. پھر کہا تم اس میں نبوت کرنا، قوم کی حالت بہت بری ہے، اور ان سے کہو کہ میں تمہیں اسرائیل کے ملک واپس لے جاؤں گا. ہوا یہ تھا تقریباً 60 سال کا عرصہ گزرا. اسیری کا نیبوکڈ نظر نام کا ایک ایرانی بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی. بخت نصر کہلاتا ہے اردو کے اندر جو لکھا جاتا ہے. اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہی ذکر ہے قرآن شریف کے اندر وہ کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے طے کر دیا تھا کہ 2 مرتبہ تم زمین میں جب فساد کرو گے تو اس کی سخت سزا دی جائے گی. تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ پھر ان کے اوپر یہ ہمیشہ کے لیے مطلب بے پناہ ان کی اینٹ سے اینٹ بیت المقدس کی بجا دی. خوب قتل و غارت، قتل عام کیا، اور پھر ان سب کو گرفتار کر کے لے گئے مصر، بیبلونا، بابل. پوری قوم وہاں پر رہی اور غلامی کی کہ ہمارے غلام بن کر وہ ہمارے کام کرنا. وہاں پر قوم کو وہاں غلام بنا کر رکھا. 60 سال کا عرصہ گزرا اس کے اوپر. 60 سال کے بعد یہ بات ہے تقریباً سن 600 قبل مسیح کی، بیفور کرائسٹ 600. پھر 60 سال کے بعد پھر وہ دوسرا بادشاہ جس کا ذکر آیا ہے ذوالقرنین، جسے ذوالقرنین لوگ مانتے ہیں بہت سے آج کے، وہ جو
سائرس تھا اس کا اصل نام، یا کہ خسرو اردو میں لکھتے ہیں، جس پر بعض لوگ ذوالقرنین کو بھی فٹ کرتے ہیں میں نے. تو وہ جو دوسرا بادشاہ تھا اس کی تو آج تک سارے مغربی لوگ اور سارے عیسائی اور سب بہت تعریف کرتے ہیں. تو جب وہ آیا تو اس نے ان کو نجات دلائی غلامی سے، اس نے سب کو واپس اسرائیل جانے کی اجازت دی. 60 سال تو یہ گزرے، لیکن ابھی قوم غلام تھی. قوم کو زندہ ہونے میں، اس حالت کے اندر آنے میں، یہ وہ دور ہے جس کا ان کو ساری چیزیں رویا کے اندر حضرت حزقیل کو دکھائی گئی. اس قوم کو زندہ ہونے میں 30-40 سال اور باقاعدہ ایک زندہ قوم بن گئی اسرائیل کے اندر. تو یہ 100 سال کا عرصہ جو تھا یہ ایک رویا تھا، ایک ویژن تھی، ایک جاگتے میں روحانی تجربہ تھا جو دکھایا گیا تھا. یہ حزقیل نبی کا تھا، جنہیں بائبل نے نبی کہا ہے. ہم نہیں جانتے تھے نبی یا نہیں تھے، لیکن یہ حضرت عزیر علیہ السلام نام کی کوئی شخصیت نہیں تھی دنیا کے اندر. نہ عام آدمی کے سامنے یہ بات پیش آئے گی، نہ عام آدمی کو دیا جائے گا. تو یہ واقعہ پھر جب میں تمہاری قبریں کھول کر تمہیں ان میں سے باہر نکال لاؤں گا، تب اے میرے لوگوں جان لوگے کہ میں خداوند ہوں. تم ان کو یہ بتا دو. کہا جا رہا ہے میں اپنی روح تم میں ڈال دوں گا اور تم جیو گے، اور میں تمہیں تمہارے اپنے ملک میں بساؤں گا جب تم جان لو گے کہ مجھے خداوند نے یہ فرمایا ہے اور میں اسے عمل میں بھی لایا ہوں. یہ خداوند نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنے وہاں بسو گے تم سمجھو گے کہ ہاں اب ہم زندہ ہو گئے، تب زندہ قوم بنو گے. قرآن کی ایک آیت اور سورہ مومنون کی تشریح گزر چکی ہے اس کی، اس لیے میں ہلکا. ثم خلقنا النطفہ، تم سب کو جیسے انسان کو جیسے پیدا کیا، ایک نطفہ علاقتاً لٹکا ہوا تھا اندر، معلق فارم کے اندر تھا، بنا تھا. پھر وہ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس کو ایک ایسی شیپ دی جو دانت سے جیسے داڑھ سے چبا کر کوئی چنگم وہ شیپ ہوا تھی، پھر ویسی شیپ دی. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس کے اوپر ہڈیاں چڑھائیں. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک دوسری ہی تخلیق، ایک دوسری ہی کریشن ہو گئے جو شروع سے چلے تھے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیسا برکت دینے والا بڑھانے والا ہے وہ اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے. یہ تفصیل بتائی قرآن نے کہ ایک دن میں انسان نہیں بنتا، ایک دن میں انسان نہیں آتا. بے جان سے آنے میں ایک اسٹیجز ہوتی ہیں جو چلتی چلی جاتی ہیں، پھر کچھ اسٹیجز گزرنے کے بعد یہ قرآن نے بتایا، اور وہ اسٹیجز یہ ہوتی ہیں. یہ اسٹیجز تھیں جو ان کو ویژن میں دکھائی گئی تھی کہ پہلے ہڈیاں ہیں، پھر اس کے بعد گوشت چڑھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان ذرا سا کچھ ہلا، اور پھر اس کے بعد ایک دوسری قوم نکل آئی جو زندہ قوم تھی. اب اس آیت کو پھر سے دیکھ لیجئے. او کلذی، یا اس شخص کی طرح مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک بستی پہ سے گزر ہوا اور وہ بستی جو تھی اپنی چھتوں کے اوپر الٹی پڑی تھی. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ ان کو کب یا کیسے زندہ کرے گا ان کی موت کے بعد. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، تو ایک موت کی حالت کے اندر اللہ لے گئے. یہ ویژن تھی ان کو اس حالت کے اندر کہ دنیا کے لیے ختم ہو گئے. یہ گزرا زیادہ وقت نہیں، اس کے اوپر آگے سمجھایا ہے. وہ 100 سال کے لیے، وہ 100 سال ویژن میں گزرے جیسے خوابوں میں برسوں گزر جاتے ہیں. آنکھ کھلی، برسوں کا خواب گزرا، آنکھ کھلی تو 2 گھنٹے گزرے تھے. پھر ان کے اوپر 100 سال گزرے اس حالت کے اندر، اس ویژن میں، اس رویا میں. رویا تھا وہ. قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا کتنے وقت سے یہاں پر ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی 1 دن یا اس سے کچھ کم. فرمایا نہیں، 100 سال ابھی گزرے تمہارے اوپر. یہ تم اسے نہیں پوچھ رہا ہوں میں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم 1 دن سے کم ہو یہاں پر، لیکن ابھی تمہارے اوپر 100 سال گزرے یا نہیں گزرے؟ اب دیکھو یہ 100 سال تمہارے اوپر گزرے، تم یہاں پر 1 ہی دن تھے، تمہارا کھانا ویسی ہے، تمہارا گدا ویسی ہے. یہ ہم نے تمہارے لیے اس لیے کہ تمام دنیا والوں کے لیے تمہیں ہم یادگار بنا دیں. اب یہ رویا ہے، یہ اس کی تفصیل جو ہے وہ پوری یادگار کی وہ وہاں بائبل کے اندر ہے کہ تمہیں قوم، ایسے قوم جو ہے وہ زندہ ہوگی. بتایا یہاں پر یہ گیا تھا. اور اپنے ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ابھار کر جوڑ دیتے. ایک پروسیس ہے، اسے دیکھو. گوشت چڑھاتے ہیں، ایک دھیرے دھیرے ہوتا ہے. اس کا سارے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ حزقیل نبی کو اللہ نے رویا میں، ویژن میں 100 سال گزروائے اور دکھایا کہ بنی اسرائیل کے جی اٹھنے کی مدت 100 سال ہوگی. یہ بتائے 100 سال میں جیے گی یہ قوم، یہ جو مردہ پڑی ہوئی ہے. تو پوچھا تھا کہ یہ کیسے جیے گی، کتنے دنوں میں؟ کہ 100 سال میں جیے گی. تمہیں ویژن دکھا دیتے ہیں. وہ 100 سال گزرے اس ویژن کے اندر. اگر لیکن تم نے جیسے تو 100 سال کا ایک ایکسپیرینس انوبھو کیا، لیکن تمہارا کھانا اور گدا ویسے کے ویسے ہی ہیں ابھی. تو یہ وقت کچھ بھی نہیں گزرا تھا، لیکن یہ ہوگا اس کے ساتھ میں گریجولی ہوگا. دیکھو ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتے ہیں، ایسا گریجولی ہوتا ہے. ایسے قوم زندہ ہوتی ہے. تم لوگوں کو مانوس کرو گے، یہ 1 دن میں نہیں ہوگا. آنن فانن تم نبوت کرو گے اور تب ہوگا. یہ اصل میں اس آیت کی تفسیر، یہ جو کہا کہ تمہیں نشانی بنا دیا، تو آپ کو ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ کہاں ہے اور دوسری جگہ کہاں ہے یہ واقعہ. وہاں پر اس کی اور تفصیل ملتی ہے. چیزیں واضح کہ یہ ایک ویژن تھی، ایک ہوتا ہے. یہ نہیں مردے سے زندہ جو ہمارے یہاں حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا گیا ہے.
ایک واقعہ صرف اور چند منٹ میں یہ ہو جائے گا پورا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ہمارے یہاں جیسے اس کی تفسیر کی جاتی ہے, ابراہیم نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب, یہ مردوں کو آپ کیسے زندہ کرتے میں دیکھنا چاہتا ہوں. قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ, فرمایا ایمان نہیں ہے تمہارے اندر. قَالَ بَلَا, فرمایا ایمان تو ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم کی ایک اسٹیج یہ بھی ہے, ایک وہ تھی کہ آنکھیں بند کر کے, لیکن شروع کی اسٹیج جو ہے وہ اطمینان قلب کی, اور دوسری چیزوں کو, اور ستاروں کو دیکھ کر, اور چاند کو دیکھ کر, وہ سب دلیلوں سے چل رہی ہے. بھی یہاں تو یہ ایک اسٹیج, یہاں تک بھی یہ کہا کہ نہیں ایمان تو ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن دل کو اور اطمینان درا ہو جائے گا. تو پھر قال فخذ اربعۃ من الطیر, کہا 4 وہ لو پکشی پرندے. اب ہمارے یہاں تو ان کے نام بھی رکھ دیے گئے, ایک طوطا تھا, اور ایک کبوتر تھا, ایک فلاں تھا, یہ تھا, بڑی عجیب عجیب کہانیاں ہیں. کہا 4 پرندے لو, فصرہن الیک, ان کو خوب ہلا لو اپنے آپ سے. ہلانے کی ضرورت کیا تھی, انہیں بالکل ایسا ہلا لو کہ پالتو جیسے ہوتے ہیں, کبوتر کو آواز دیتے ہو, چاہے وہ جتنے اڑان چل رہی ہے, دوسرے آواز دے, وہ جب بلاتا ہے تو سارے کے سارے نیچے اتر آتے ہیں کہ پہلے خوب ہلا لو. ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا, یہ جز لفظ کا قیمہ بنایا ہے لوگوں نے. پھر جز ایک حصے کو کہتے ہیں نا, یہ 4 تھے, ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو خوب ہلانے کے بعد اچھے طریقے سے. اب ہمارے یہاں یہ کہ پہلے انہیں کاٹو, کاٹنے کے بعد خوب قیمہ بنانا, قیمہ بنا کے انہیں مکس کرنا اچھے طریقے سے, پھر اس میں کا ایک ایک پارٹ 4 حصے کرنا اور 4 چوٹیوں پہ رکھاؤ. یہ تفسیر ہے ہمارے یہاں اس کی, کہیں بھی نہیں ہے ایسی بات. کہ خوب ہلا لینا, پھر ایک ایک جز جو ہے کل کا جز وہی 4 ہیں, یہ 4 پہاڑ لینے کے بعد ان کو ایک ایک کو 4 پہاڑوں پہ چھوڑو ان کو. ثم ادعوہن, تم آواز دے کر دیکھو, یاتینک سعیا, سب بھاگے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں, نہیں آتے ہیں تمہاری آواز پہ جب ہلے ہوئے ہوں گے. تمہاری آواز کے اوپر جب یہ ایسے ہل کر, جب ہلا ہوا ایسے بھاگ کر چلا آتا ہے, ہماری آواز کے اوپر ساری روحیں جو ہے ایک دن میں آ جائیں گی. ایسے زندہ کرتے ہیں. یہ تمہاری سمجھ, تو یہ تمہاری آواز پہ آ گئے, جسے ہم نے, جن چیزوں کو ہم نے پیدا کیا ہے وہ ہم اتنی مانوس ہے ہم سے, ہم آواز دیں گے سب اکٹھی ہو جائیں گی. تو ایک مثال دی ان کو, حضرت ابراہیم نے کہا میری سمجھ میں آ گیا. اب سب چیزوں کو ہمارے یہاں جو ہے وہ بنا یہ دیا گیا کہ جب نبی یا پیغمبر آئے تو پھر تو قانون کی دھجیاں اڑ جانی چاہیے. بہرحال یہ ایک انبیاء کے معجزے کی بات تھی. آگے سحر یا جادو کی آ رہی ہے, وہ اس سے مختلف بات ہے. حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, انہوں نے یہ 2 معجزے دکھائے. آگے کیا ہوا, انہوں نے بھی سانپ ڈالے. یہاں بھی اگر نظر آنے کی بات تھی تو اس میں اور جادو میں فرق ہی کیا ہوا, جادوگروں نے جو کچھ کیا تھا. تو پھر یہ آگے آئے گا انشاءاللہ, زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ. سبحانک اللہ.